السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران اینس قلعے کے حاکم نے قلعہ کے ساتھ میں ایک اعلیٰ شان بازار بنایا اور بازار کی افتتاحی تقریب میں اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان خصوصی کے طور پر دعوت دی اور خود چل کر سپاہیوں کے دستے کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مقررہ دن پر اس بازار کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں اور چند وزیروں کے ساتھ قافلہ لے کر اس بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قافلے کا گزر کھیتوں کے درمیان والے راستے سے ہوا، کیونکہ وہ راستہ سیدھا اس بازار کی طرف جاتا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیالوں میں جا رہے تھے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک نوجوان لڑکی کو، جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کو ایک کنویں میں دھکا دینے والا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں سے آواز بلند کی اور کہا، اے آدمی رک جاؤ۔ جب اس بوڑھے آدمی نے سلطان کی آواز سنی تو وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس لڑکی کو اور اس بوڑھے بزرگ کو پکڑ کر لاؤ، جو اس لڑکی کو اس کنویں کے اندر پھینکنے والا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ تھا اور اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، لہذا سلطان کے نوجوان سپاہیوں نے اس کو زیادہ بھاگنے نہیں دیا اور پکڑ کر سلطان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے بوڑھے بزرگ، یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے اور تم اس کو کنویں کے اندر دھکا کیوں دے رہے تھے؟ یہ سن کر اس نے کہا، حضور، یہ میری بیوی ہے اور اس نے میرے ساتھ غداری کی اور اسی وجہ سے میں اس کو موت کے گھاٹ اتارنے والا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس لڑکی کی عمر تقریباً 22 سال تھی اور اس بوڑھے بزرگ کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی داڑھی آدھی سفید اور آدھی سیاہ تھی۔ سلطان نے کہا، اس نے تمہارے ساتھ کیا غداری کی، بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور، میری بیوی ہر روز ندی کے کنارے پانی بھرنے کے بہانے سے جاتی اور اس کے ساتھ میرا پالتو کتا بھی ہوتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ ندی کے کنارے جا کر ندی کے ساتھ میں ایک چھوٹے سے جنگل میں جا کر اپنے محبوب کو ملتی ہے، اور حضور یہ کام یہ پچھلے 3 ماہ سے کر رہی تھی۔ حضور، کل بارش ہوئی تو میری بیوی ندی کے کنارے پانی نہیں بھرنے جا سکی، تو جب میں کتے کی جگہ گیا کہ اس کو دودھ پلا سکوں تو کتے نے کچھ ایسی حرکت کی جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیوی ہر روز ندی کے کنارے پانی بھرنے نہیں بلکہ اپنے عاشق کو ملنے جاتی تھی۔ یہ سن کر سارے سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی خود حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ اے بزرگ، آخر کتے نے ایسی کیا حرکت کی کہ جس سے تمہیں تیری بیوی کے کردار کا پتہ چل گیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جب میں کتے کے پاس گیا تو کتے نے اچانک… دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک امیر و کبیر اور رئیس تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کے پاس دنیا کی بہت دولت موجود تھی۔ اس کے پاس ہزاروں گھوڑے، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اور 2 گاؤں کا مالک تھا، اور اس کے علاوہ اس کی فصل سے جتنی گندم کی پیداوار ہوتی تھی اس سے اسکندریہ شہر کے لیے وہ اناج کافی ہوتا، اور وہ امیر و کبیر تاجر اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے مصر کے اندر بہت مشہور تھا۔ لیکن جہاں ان کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود تھی، دنیا کی ہر آسائش، ہر خوشی، ہر سہولیات موجود تھیں، وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اس تاجر کی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی تھی اور وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔
اور اس تاجر کی بیوی کے کہنے کے باوجود اس تاجر نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے تم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور میں تیری محبت دوسری عورت کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا، اس لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا رہا اور ان کی شادی کو کئی سال گزر گئے، لیکن ان کو اولاد نہ ہوئی۔ اس رئیس آدمی نے بڑے بڑے حکیموں سے اپنی بیوی کا علاج کرایا، لیکن اس کی بیوی کے نصیب میں بچے کو جنم دینا لکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دن تاجر اپنے گھوڑے پر سوار بازار کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بازار کے کونے میں ایک بوسیدہ سے کپڑے کے اندر ایک بچہ رکھا ہوا تھا اور وہ نومولود بچہ شدت سے رو رہا تھا۔ وہ تاجر فوراً اپنے گھوڑے سے اترا، اس بچے کے پاس آیا تو اتنے میں اس تاجر کو دیکھ کر 2-3 اور چھوٹے چھوٹے تاجر اس کے پاس آئے اور پوچھا، حضور یہ بچہ کون ہے؟ تو اس تاجر نے بتایا کہ میں ابھی اس جگہ سے گزر رہا تھا تو یہ یہاں پڑا ہوا رو رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک اور تاجر کہنے لگا، حضور شاید کوئی مجبور اور لاچار ماں باپ غربت سے تنگ آ کر اپنے اس بچے کو یہاں چھوڑ کر گئے ہوں، کیونکہ ان کے پاس اس بچے کو پالنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ اے میرے رب، تیرے بھی بڑے عجیب فیصلے ہیں کہ مجھ جیسے انسان کو دنیا کی ہر سہولیات، ہر آسائش میسر کر دی، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ تو اے میرے مالک، دوسری طرف آپ نے اس بچے کے ماں باپ کو اولاد تو عطا کر دی، لیکن اس کی پرورش کے لیے دولت نہیں دی۔ وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا، معافی مانگتا ہوا اس بچے کو اٹھا کر لے جانے لگا۔ تو تاجروں نے کہا، حضور آپ اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کے ماں باپ کو تلاش کر کے ان تک یہ بچہ پہنچا دیں گے اور ان کی کچھ مدد کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، نہیں، اگر اس کے ماں باپ اسی علاقے کے ہوتے تو وہ اس کو یہاں نہ چھوڑتے، لہٰذا اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے جا کر اس کو اپنے بچے کی طرح اپنے گھر میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں تاجر بڑے خوش ہوئے کہ اس تاجر کی اولاد کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اس تاجر نے بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب اس کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئی اور خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب اس تاجر اور اس کی بیوی نے اس بچے کو اپنا سگا بیٹا سمجھا اور اس کی پرورش کرنے لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، وہ تاجر بڑا حیران و پریشان ہوتا، کیونکہ اس بچے میں بہت ساری ایسی خصلتیں تھیں جس سے وہ تاجر بڑا پریشان ہو جاتا، کیونکہ اتنے امیر و کبیر اور ایک شریف تاجر کے گھر میں پرورش پانے کے باوجود ان کے گھر میں پلنے والا بچہ جو کہ اب نوجوان ہو چکا تھا، وہ گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے ان کی قیمتی اشیاء بھی چھین لیتا۔ اور اس سے وہ تاجر بڑا حیران و پریشان ہوتا کہ میں نے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں دی، لیکن شاید اس کی رگوں کے اندر دوڑنے والا خون حلال کا نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ 22 سال کا نوجوان ہوا تو وہ تاجر اور اس کی بیوی تجارت کی غرض سے دوسرے شہر گئے، تو راستے میں ان دونوں کی موت ہو گئی، اور اب ان کا وہ بچہ جس کو انہوں نے اپنے گھر میں لے آئے، وہ اس تاجر کی ساری جائیداد کا اکیلا وارث ہو گیا۔ پہلے تو اس تاجر کی طرف یعنی کہ اپنے باپ کی طرف سے اس کو کچھ روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ساری دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور دوسری طرف گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اس تاجر نے اپنی زندگی میں گاؤں کے لوگوں کو پر بڑے بڑے احسانات کیے، ہر غریب کی مدد کرتا تھا، کبھی کسی غریب کو اس نے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ اور اب وہ تاجر تو اس دنیا میں نہ رہا، اور ہمارے گاؤں کا سردار بھی اس دنیا سے 1 مہینے پہلے چلا گیا تھا۔ کیوں نہ اس مرحوم تاجر کے بیٹے کو، جس نے اس کو گود لیا تھا، اس کو اس گاؤں کا سردار بنا دیا جائے۔ گاؤں کے چند معزز لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس مرحوم تاجر کے بیٹے کو اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔
ان کے گاؤں کا ایک بزرگ کہنے لگا کہ اس تاجر کے بیٹے کو سردار بنانے سے پہلے کسی ایسے امتحان سے گزارا جائے جس سے پتہ چل سکے کہ کیا یہ سرداری کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اتنے میں باقی گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ جس کے باپ نے ساری زندگی غریبوں کی مدد کی، آپ اس کی پرورش پر کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہ بزرگ خاموش ہو گیا اور تاجر کے سمبوڑے بیٹے کو اس گاؤں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ لیکن گاؤں کا سردار مقرر ہوتے ہی اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ اس سردار کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آنے لگا، حتیٰ کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ خبر بھی ملی کہ وہ اپنے باپ کی حویلی میں رات کے وقت جسم فروش لڑکیوں کو منگواتا ہے اور ساری رات ان کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، اور حتیٰ کہ گاؤں کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بھی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اب چاہتے ہوئے بھی اس کو روک نہ سکتے تھے، کیونکہ وہ اب اس گاؤں کا سردار بن چکا تھا، اور اس کو سردار بھی گاؤں کے لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب گاؤں کے لوگوں کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرنے لگا۔ چند سالوں بعد اسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان شہر سے ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر کے اس کو اپنے گاؤں لے آیا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو پورے گاؤں کے اندر ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس جیسی حسین لڑکی پورے گاؤں کے اندر نہیں تھی۔ اور جب اس بات کی خبر گاؤں کے سردار تک پہنچی تو اس کے ذہن میں لالچ جاگا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے ایک گھوڑا تیار کرو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نوجوان کے گھر کے پاس سے گزر رہا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، لہذا جب وہ اس نوجوان کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے اس نوجوان کی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ لیا، اور دیکھتی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا، لیکن اب اس لڑکی کی تصویر اس کی آنکھوں سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنی حویلی میں پہنچا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر اس لڑکی کے شوہر کو کہو کہ آج شام میری حویلی میں حاضر ہو جائے۔ اسے کہنا کہ گاؤں کا سردار تمہیں بلا رہا ہے۔ سپاہی اپنے سردار کا پیغام لے کر جب وہاں پہنچا تو سردار کا پیغام سن کر اس نوجوان کو بھنک لگ گئی کہ ضرور میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ شام ہوتے ہی وہ نوجوان سردار کی حویلی میں پہنچا تو وہ سردار اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب اس نوجوان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ مجھ جیسے ایک عام نوجوان کو گاؤں کا سردار حویلی کے اندر ایک خاص کمرے میں کیوں لے کر جا رہا ہے۔ جب وہ کمرے کے اندر پہنچا تو سردار نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، اے نوجوان، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے شادی کی اس جیسی حسین و جمیل لڑکی پورے گاؤں کے اندر نہیں ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس طرح کی شہزادیاں محلوں میں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ جھونپڑی کے اندر۔ تم مجھ سے منہ مانگی دولت لے لو، لیکن اس لڑکی کو طلاق دے دو، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان غصے سے تل ملانے لگا، لیکن سردار کے آگے کچھ کہہ نہیں سکا۔ لیکن اس سردار نے جانچ لیا کہ میری اس بات سے اس نوجوان کو بہت غصہ آیا ہے۔ سردار نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لی۔ اس نوجوان کو کہا، اگر تم میری یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتے تو پھر میں تمہیں ایک اور پیشکش دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان تھوڑا سا اپنے حواس میں واپس آیا کہ شاید میں اس مصیبت سے نکل سکتا ہوں۔ اس نے سردار کو کہا، حضور آپ دوسری پیشکش بتائیں۔ تو سردار نے کہا کہ تم ایک رات کے لیے اپنی بیوی میرے پاس بھیج دو، صبح آ کر منہ مانگی دولت بھی لے جانا اور اپنی بیوی کو بھی لے جانا۔ یہ سن کر اب اس نوجوان سے رہا نہ گیا اور اس کی غیرت نے جواب دے دیا، اور وہ اٹھ کر اس نے فوراً سردار پر حملہ کر دیا۔ ساتھ میں کھڑے سپاہیوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور اس کو خوب پیٹ کر حویلی کے باہر پھینک دیا۔
وہ نوجوان زخمی حالت میں گھر پہنچا لیکن اپنی بیوی کو اس بارے میں نہیں بتایا، اور یہ بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی، کیونکہ اس بات کا کسی اور کے آگے ذکر کرتے ہوئے اس کی غیرت اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی۔ چند دن گزرے تو اس نوجوان کی لاش گاؤں کے کنویں کے اندر پڑی ہوئی ملی۔ گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ نوجوان کنویں میں کیسے گرا، کیونکہ جس طرح لاش کنویں کے اندر موجود تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کنویں کے اندر ڈوب کر مر گیا ہے۔ جب اس کی نوجوان بیوی نے اپنے شوہر کی موت کا سنا تو وہ اب برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں کے حکیم صاحب نے اس کا علاج کیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو حکیم صاحب نے اسے بتایا کہ تم امید سے ہو۔ یہ سن کر اسے برداشت نہ ہوا، کیونکہ اب اس بچے کی اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس حکیم صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب، میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں جس سے میں اپنا علاج کرا سکوں، اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکوں، بتائیے میں کہاں جاؤں؟ تو حکیم صاحب نے کہا، اے بی بی، اس گاؤں کے کسی بھی غریب آدمی کو کوئی بھی ضرورت یا حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنے گاؤں کے سردار کے پاس جاتے ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی ہماری سردار مدد کر دیتا ہے۔ آپ ہمارے گاؤں کے سردار کے پاس چلی جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کچھ مدد کر دے۔ لڑکی نے سمجھا کہ شاید سعادت بڑا رحم دل ہے۔ وہ عورت اسی وقت گاؤں کے سردار کے پاس گئی اور کہا، آپ میری کچھ مدد کر دیں، میں بہت بیمار ہوں اور نہ ہی میرے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی 2 وقت کی روٹی کہ کھانے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ سردار بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے اس حسین و جمیل لڑکی کے شوہر کو قتل اس لیے ہی کروایا تھا کہ جب اس کی بیوی زوال دیکھے گی اور ایک نہ ایک دن میرے دروازے پر ضرور آئے گی، اور اس وقت میں اپنی خواہش پوری کروں گا۔ اس سردار کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر وہ لڑکی گھبراہٹ میں آ گئی، تو اتنے میں سردار نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میری ایک بات ماننی ہوگی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت ڈر گئی اور کہا کہ سردار بتائیے کیا بات ماننی ہوگی؟ تو سردار نے کہا، تمہیں اپنا جسم 1 رات کے لیے میرے حوالے کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں جو چاہے وہ مل جائے گا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی، لیکن اب وہ اس سردار کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی، اور وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ اگر میں اس سردار کو انکار کرتی ہوں تو یہ میری عزت کو بھی خراب کر دے گا، اور اس بات کی خبر پورے گاؤں کے اندر پھیل جائے گی، کیونکہ میں اس وقت سردار کی حویلی کے اندر ہوں، اس لیے مجھے سردار ایسے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اور اس نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اس سردار کی بات مان لی، اور ایک رات وہ سردار اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے لڑکی کو چند سکے دیے اور حویلی سے روانہ کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب گاؤں کے سردار کے ملازموں نے اپنے سردار کو کہنا شروع کر دیا کہ حضور، اب آپ شادی کر لیں، آپ کب تک اسی طرح جسم فروش لڑکیوں کے جسم کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ اگر آپ نے شادی نہیں کی اور آپ کی اولاد پیدا کرنے کی عمر نکل گئی تو پھر آپ کی جائیداد کو یہ گاؤں والے لوٹ کر کھا جائیں گے۔ وہ سردار گاؤں کے لوگوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے اپنی ایک ملازم کو کہا کہ تم میرے لیے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تلاش کر کے لاؤ۔ اگر مجھے تیری تلاش کی ہوئی لڑکی پسند آ گئی تو میں تجھے 50 عربی نسل کے گھوڑے انعام میں دے دوں گا۔ جب اتنے بڑے انعام کے بارے میں اس ملازم نے سنا تو وہ پاگل ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بھی نہیں کما پایا کہ وہ ایک گھوڑا عربی نسل کا خرید سکے۔ اس لیے وہ فوراً اپنے چھوٹے سے عام گھوڑے پر بیٹھا اور دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہاں ایک لوہار رہتا تھا اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ سردار کے ملازم نے لوہار کو کہا، حضور، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے گاؤں کے سردار کی حویلی میں جا رہی ہے، آپ کی بیٹی تو 2 گاؤں کی مالکن بن جائے گی۔ یہ سن کر لوہار پہلے تو سوچنے لگا کہ وہ سردار بوڑھا ہونے والا ہے، اس کی عمر اب تقریباً 50 سال کے قریب ہو چکی ہے، اور میری بیٹی 22 سال کی ہے،
اور وہ نوجوان ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار کو اگر میں نے رشتے سے انکار بھی کر دیا تو اس نے پھر بھی میری عزت کو خراب کر دینا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو اس سردار کے ساتھ بیاہ دیتا ہوں۔ جب ملازم نے لوہار کی طرف سے ہاں سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا اور بتایا کہ حضور، میں نے آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کر لی جو اس نوجوان لڑکے کی بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جس کے جسم کے ساتھ آپ ایک رات کھیل چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی سے بھی زیادہ کوئی حسین و جمیل ہوگی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لوہار کے گھر جا پہنچا۔ جب لوہار نے گاؤں کے سردار کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تم تیار ہو جاؤ، ہم تیرا ابھی اور اسی وقت اپنے سردار کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ بوڑھے لوہار نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس سردار سے کر دیا، لیکن بوڑھا لوہار جانتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک نوجوان تاجر کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور جب شام کے وقت سردار اس لڑکی سے نکاح کر کے اپنے گھر لایا تو لوہار کی بیٹی اپنے پرانے عاشق سے پہلے ہی وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس بوڑھے سردار کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی، اور اس کے لیے اس کے پاس ایک منصوبہ بھی تھا، اور وہ نکاح سے پہلے ہی حکیم صاحب کو سونے کے سکوں کی بھری تھیلی دے کر اس سے اپنے منصوبے کے بارے میں سمجھا چکی تھی۔ جیسے ہی سردار کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے بیمار ہونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ سردار نے اپنی بیوی کی حالت کو دیکھ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر حکیم کو بلا کر لاؤ۔ جب حکیم صاحب آیا تو اس نے اپنا ناٹک شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اے سردار، تیری بیوی کو ایک ایسی عجیب و غریب بیماری ہے جس میں تم کچھ عرصہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا کہ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں تڑپ رہا تھا، قسمت کا کھیل دیکھیں کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک کھیل ہے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ سردار صاحب، آپ اپنی بیوی کو ہر روز تقریباً پورے گاؤں کا ایک پیدل چکر لگوانا تاکہ یہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دوپہر لوہار کی بیٹی نے سردار کو کہا، حکیم صاحب کے مطابق میں ایک گاؤں کا چکر لگاؤں تو میرے حساب سے ہمارے گاؤں سے جتنا فاصلے پر ایک ندی ہے، اگر میں اس ندی پر ہر روز جاؤں اور واپس آ جاؤں تو اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے۔ اس سے میرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور میں اپنے گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر لوں گی۔ یہ سن کر سردار نے کہا، تم بے شک چلی جاؤ۔ لیکن جب وہ جانے لگی تو سردار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرا وہ خاص کتا لے کر آؤ۔ لڑکی نے کہا، حضور آپ کون سے کتے کی بات کر رہے ہیں؟ تو سردار نے کہا کہ یہ خاص کتا ہے اور یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ لڑکی کے نہ چاہتے ہوئے بھی سردار نے اپنے اس پالتو کتے کو اپنی بیوی یعنی کہ لڑکی کے ساتھ بھیج دیا۔ لڑکی پیدل چلتی ہوئی ندی کے کنارے جا پہنچی اور جب ندی کے کنارے پہنچی تو وہاں اس کا پرانا عاشق پہلے سے ہی موجود تھا، کیونکہ اس نے اپنے عاشق کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چٹھی بھیج دی تھی۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئی اور اسی طرح ہر روز ندی کے پاس جاتی، اپنے عاشق کو ملتی اور واپس آ جاتی، اور سردار کا کتا پاس بیٹھا رہتا اور نہ ہی اپنی مالکن کو کچھ کہتا اور نہ ہی اس انجان نوجوان کو، اور پھر واپسی پر اپنی مالکن کے ساتھ واپس آ جاتا۔ ادھر سردار بھی اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بیوی صحت یاب ہوگی اور میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کروں گا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ سلسلہ تقریباً 2 ماہ تک چلتا رہا۔ 2 ماہ کے بعد ایک دن سردار کی بیوی جو کہ نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی اس ندی کے پاس جانے لگی تو سردار کو شک ہوا اور اس نے لڑکی کو کہا کہ تم سیر و تفریح کے لیے جاتی ہو، لیکن اتنا بن سور کر جانا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ لڑکی کو شک ہو گیا کہ میرے شوہر کو مجھ پر شک ہونے لگا ہے، تو اس نے کہا، حضور میں ایک سردار کی بیوی ہوں
اور اگر میں باہر ایک سادہ سا لباس میں نکلوں گی تو گاؤں کے لوگ کیا سوچیں گے کہ سردار اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اپنے شک کو دور کر دیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ سردار کو اپنی بیوی پر شک ہونے لگا، لیکن اس کی بیوی اپنی باتوں سے اس کو اس طرح بے وقوف بناتی کہ کبھی اس کا شک یقین میں بدلنے نہیں دیا۔ یہ سب ہوتے ہوئے 2-3 ماہ جب گزرے تو ایک دن سردار کی بیوی یعنی کہ لوہار کی بیٹی ندی کے کنارے اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جانے لگی تو اچانک سے بارش نے برسنا شروع کر دیا، اور بارش اتنی شدت سے ہوئی کہ وہ اپنی حویلی سے نہ نکل سکی۔ جب بارش رکی تو سردار نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر اپنے اس پالتو کتے کو دودھ پلایا جائے۔ ادھر اس لڑکی کے عاشق نے دیکھا کہ آج میری محبوبہ نہیں آئی تو وہ اس کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ جب حویلی کے قریب آیا تو حویلی کے پاس میں گھوڑوں کا استبل تھا، اور گھوڑوں کے استبل کے ساتھ سردار کی حویلی تھی، اور اسی حویلی کے اندر ایک کونے میں کتا باندھا ہوا تھا۔ جب سردار اپنے کتے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کتا دودھ نہیں پی رہا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سردار بڑا حیران و پریشان ہوا تو اتنے میں اس نے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ جا کر استبل کے اندر تلاش کرو، کوئی چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس نے یہ سب کام اتنی تیزی کے ساتھ کیا کہ کسی کو اس پر شک بھی نہ ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تو سردار کے سپاہی ایک نوجوان کو پکڑ کر سردار کے پاس لے آئے۔ سردار نے اس نوجوان سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضور میں راہگیر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تو جب سردار نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ کہاں چھپا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ حضور گھوڑوں کے درمیان میں چھپ گیا تھا، کیونکہ اس نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ سن کر سردار نے کہا، اگر تم راہگیر ہوئے تو پھر بھی تم میرے گھوڑوں کے استبل میں کیا کر رہے ہو؟ اور اگر تم ڈاکو ہوتے تو پھر تم گھوڑوں کے استبل میں نہ آتے بلکہ میری حویلی کے پچھلے دروازے سے آتے، کیونکہ تمہیں یہاں تو کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں چور ہوں۔ سردار کو شک ہو گیا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ سردار نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کی ایک ٹانگ ایک گھوڑے کے ساتھ باندھو اور دوسری دوسرے گھوڑے کے ساتھ، اور دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت میں دوڑاؤ اور اس کو پھاڑ دو۔ جب اس نوجوان نے سنا کہ یہ سردار اب نہیں بخشنے والا تو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر سب کچھ سچ بتا دیا، اور سردار کو بتایا کہ کس طرح آپ کی بیوی جو کہ میری محبوبہ ہے وہ مجھ سے ندی کے کنارے ملنے کے لیے آتی تھی، اور شادی سے پہلے ہی ہم نے یہ سب کچھ طے کر لیا تھا۔ یہ سن کر سردار کو بہت غصہ آیا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم اس نوجوان کو یہاں پکڑو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سردار اپنی حویلی کے اندر گیا اور اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہوا۔ جب کمرے کے اندر گیا تو اس کی بیوی اپنے ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی تھی، اور کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس سردار کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ سردار وہیں پر گر گیا تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، اے سپاہیوں میری مدد کرو، اس نوجوان کے ساتھی نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ سپاہیوں نے نوجوان کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے سردار کی طرف بھاگے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس سردار کے سینے میں لگا ہوا خنجر سردار کا اپنا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سردار کو خنجر یا تو اس کی بیوی نے مارا یا پھر خود سردار نے، تو سردار اپنے آپ کو خود نہیں مار سکتا تھا، لہذا اس کی بیوی نے اس کو مارا۔ جب یہ حقیقت سپاہیوں کے سامنے کھلی تو انہوں نے سارا معاملہ سمجھ لیا، اور اس کی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا کہ سردار کی بیوی اور وہ نوجوان وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ لیکن اس سردار کی قسمت اچھی تھی کہ خنجر اس کے دل کے قریب جا لگا اور اس کا دل بچ گیا۔ فوراً حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے خنجر نکال کر زخم کو داغا اور اس سردار کا علاج کیا، اور اتنے میں سردار کے سپاہیوں ان دونوں کو تلاش کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد سردار کے سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لائے۔ جب سردار نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ قتل کرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہا لیکن تم میری کبھی نہ ہو سکی، لیکن مرنے سے پہلے میں تیری ایک آخری خواہش ضرور پوری کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، آپ وعدہ کریں
کیا آپ میری آخری خواہش ضرور پوری کریں گے؟ سردار نے کہا، میں نے تم سے سچی محبت کی، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ میرے مرنے سے پہلے میری خواہش ہے کہ آپ میرے عاشق کو رہا کر دیں اور اس کو صحیح سلامت اپنی حویلی سے جانے دیں۔ یہ سن کر سردار کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ اپنے وعدے کا بہت پکا تھا اور وہ وعدہ کر چکا تھا، لہٰذا مجبوری میں اس نے اس لڑکی کے عاشق کو جانے دیا اور اپنی بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا، تمہیں میں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ کبھی پھر عورت ذات مرد کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ اور اتنے میں وہ اپنی بیوی کو کنویں میں دھکا دے رہا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اپنی زندگی میں ہونے والی مکمل رادہ سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ تیرے اسبلد کے اندر کوئی نوجوان چھپا ہوا ہے؟ کیا تیرا کتا بولتا ہے جو اس نے تجھے بتایا؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے خاص قسم کا کتا فلسطین سے منگوایا تھا، اور حضور میرا کتا سونگھنے میں اتنا ماہر ہے کہ ہماری حویلی کے ارد گرد پھلانگ کر کوئی دشمن آ جائے تو یہ سونگھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ حویلی کے اندر خطرہ ہے، اور یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان علامتوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے۔ اور اس دن بھی یہی ہوا تو مجھے پتہ چل گیا، اور مجھے اپنی بیوی پر پہلے ہی شک تھا، اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ آج بارش کی وجہ سے میری بیوی نہیں جا سکی، اور جب یہ سارا معاملہ میری سمجھ میں آیا تو میں نے اسی وقت سپاہیوں کو بلا کر اس نوجوان کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کے سے کہا کہ تیرا شوہر کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے، تم نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، تمہارا شوہر جو بھی تمہیں سزا دینا چاہے گا دے گا، لیکن اس سے پہلے تیرے شوہر کا مقدمہ قاضی کے پاس چلے گا، اور قاضی صاحب تیرے شوہر کا جو سزا سنائے گا وہ اسے قبول کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سردار کا قاضی کے پاس مقدمہ چلایا، اور ایک نوجوان کے قتل اور ایک مجبور لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے اس کو سنسار کر دیا گیا، اور اس لڑکی کو رہا کر دیا گیا، اور پھر وہ اپنے پرانے عاشق سے جا ملی، اور اس کی ساری جائیداد قاضی صاحب نے ضبط کر لی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی جائیداد غریبوں کے اندر بانٹ دی۔